قدر الورى العالم ما سواه بعد ما سواه والصلاة والسلام على من هو خاتم الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منفردا متكبرا مشرعا متصرفا متكبرا متفردا متجبرا منورا لا إله إلا الله وحده بأحدية صمدية ألوهية بعظمة الجلال والجمال لا شريك له أمرا ذاتا صفاتا آياتا آداتا وعلما ونشهد أن سيدنا وسند الخلق وأعبد الخلق وأبدر الخلق وأزهر الخلق وأجدر الكائنات محبوبا مقصودا بوحدة بصمدية الجمال أحمد الرسل في الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم سامعین، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے درجات اور مرتبیاں دی جتنا قدر بلندی اور سرفرازی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی ہے، اس دا صحیح اور مکمل معیار یا اندازہ لگانا کسے بھی انسان دے حد اختیار دے اندر اللہ پاک نے نہیں رکھیا۔ اللہ رب العزت دی اے ساری مخلوق اور کائنات، چاہے او کائنات اور مخلوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولوں پہلے گزر چکی ہے یا بعد وچ آئی ہے یا گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی۔ پہلی اور پچھلی سب مخلوق انسانی یا نورانی یا نیرانی، خواہ اس مخلوق دے معزز اور مکرم ترین افراد انبیاء ہومن، رسول اور پیغمبر ہون، یا امت دے افراد ہومن، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ مل کے اگر اے اندازہ لگانا چاہے کہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو درجات اور مرتبیاں دی بلندی کتنا قدر عطا فرمائی ہے،
تو اللہ پاک دی اس مخلوق دے بس دی بات نہیں ہے کہ انہاں درجات دا، مرتبیاں دی بلندیاں دا، تعلیاں دا، تسلیاں دا، تجلیاں دا صحیح اور مکمل تخمینہ یا اندازہ لگا سکے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے کسے بھی امتی دے ذمے اے بات نہیں لگائی کہ تساں میرے پاک پیغمبر دے درجات اور مرتبے، رفعت اور بلندیاں نو شمار کرو، گنتری کرو، گننا شروع کرو۔ یہ چیز ذمے نہیں لگائی اللہ پاک نے، کیونکہ شمار ہون دے قابل تعداد اور شمار دے دائرہ حدود دے اندر یہ چیز نہیں آ سکتی۔ اس واسطے بھی فرمایا ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ بھی جتھے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے وہ اللہ دی نعمت ہے، مگر وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اللہ دی نعمت نہیں، اللہ دا احسان ہے۔ احسان او چیز ہے جس وچوں ہر چھوٹی بڑی نعمت دا دھارا تے سوتا پھٹ کے نکلدا ہے۔ جداں اللہ رب العزت دی تمام نعمتاں نو شمار کوئی نہیں کر سکدا تے جس وجہ تو نعمتاں اللہ پاک کائنات تے دے رہا ہے، تمام نعمتاں دا مرکز، تمام نعمتاں دا مصدر، تمام نعمتاں دا منبع، تمام نعمتاں دا جاری ساری کنواں، تمام نعمتاں دا سمندر بے کنار، چونکہ وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں نعمتاں دا شمار کوئی نہیں کر سکدا تو اللہ دے احسان دی گنتری کون کر سکتا ہے؟ اس واسطے اے امت تے بھی فرض نہیں کیتا، جے کوئی شمار کرن لگے اللہ دے پاک پیغمبر دے درجے تے مرتبے تو اللہ پاک نے ایسے شخص نو پسند بھی نہیں کیتا۔ البتہ جو چیز فرض کیتی ہے امت تے، ہر چھوٹا بڑا انسان جس دے اتے او چیز دا من لینا تے ایمان لے آنا فرض ہے، او اے نہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نو کتنے درجے اور کتنے مرتبے عطا کیتے، بلکہ فرض اے ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ نو بے نظیر تے بے مثال عطا فرمایا، جس دی نظیر تے مثال کائنات وچ اے نہیں ملتی۔ جب تک اس بات دا قائل نہ ہو جائے ہر چھوٹا بڑا انسان کہ جو کچھ ملیا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو وہ کیسا ملیا ہے؟ بولو، بے نظیر تے بے مثال ملیا ہے۔ کتنا ملیا ہے؟ کتنی تعداد وچ ملیا ہے؟
اے انسان دے بس دا معاملہ ہی نہیں، امت تے فرض دا معاملہ ہی نہیں، اور گنن والے دا ایماندار ہون دا معاملہ ہی نہیں، اللہ نو پسند ہون دا معاملہ ہی نہیں، امت دے ہر چھوٹے بڑے فرد دے اتے جو چیز فرض کیتی ہے وہ اے ہے کہ عقیدہ رکھے سب تو پہلا عقیدہ کہ محمد کریم نو اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ بے مثال تے بے نظیر عطا فرمایا، جس دی مثال اس کائنات وچ نہیں۔ اگر کوئی شخص اس فرض وچ کوئی کوتاہی کردا ہے تو اس دا مطلب یہ ہے کہ اس دے دل دے اندر کلمہ پڑھ لینے دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر دی عزت موجود نہیں۔ اور جب تک یہ تصور بلکہ یقین بلکہ اذعان بلکہ ایقان بلکہ ایمان اپنے اندر پیدا نہ کرے کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے شریعت اور رسالت دے معاملات دے اندر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اس دی نظیر یا مثال کائنات وچ جب تک اے ایمان پیدا نہ کرے اس وقت تک نہ وہ شریعت تے عمل کر سکتا ہے، نہ پیغمبر کریم دی عزت پیدا کر سکتا ہے دل وچ، نہ اپنے خدا دے فرامین اور قوانین تے عمل پیرا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ دن قیامت دے پتہ چلے گا کہ نہ وہ بندہ اپنے آپ نو انسان دا بچہ کہلا سکتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر اس فرض کو کوتاہی ثابت ہو گئی، اللہ دے پاک پیغمبر دی توہین بے ادبی گستاخی دا کوئی چھوٹا جہا پہلو یا ایٹم یا پاسا یا پوائنٹ یا جہت یا طرف یا سمت مترشح ہو گیا یا کوئی اس وچ شائبہ پیدا ہو گیا تو دن قیامت دے ایسا انسان اپنے آپ نو انسان کہلان والا خود اپنی اکھاں نال دیکھ لوے گا کہ اس دا سارا وجود انساناں والا ہے مگر چہرہ انساناں والا نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے کہ تمام پہلی اور پچھلی کائنات انسانی دی انسانیت دا دیباچہ تے منہ تے چہرہ اگر بنایا ہے اللہ پاک نے تو وجود محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، جنہیں کوئی ذرہ کائنات دا انسان دے وجود دا کوئی ذرہ لاؤ اس دے چہرے دیکھن نال سارے وجود دا اندازہ لگایا جانا آسان ہو جاتا ہے۔ انجے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود نال او تقدس اور پیار تے الفت تے عقیدت مندی پیدا کرن نال انجے سمجھو پورے 14 طبق دی کائنات دا مطالعہ انسان کر لے۔ جنہیں سارے وجود ہے پیا انسان دا مگر چہرہ نال بولو بولو گموک پارٹی سارا وجود دے آزاد جوڑ ہن مگر چہرہ نال اس نو انسان آکسو ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال ہے انسان آکھن دا کوئی نہیں تیار۔ انسان اگر انسان آئے تو چہرے دی وجہ تو کانا ہے تو بھی انسان سڑی سی، لولا لنگڑا ہے تو بھی انسان سڑی سی، اس دے بازو کٹے ہوئے تا بھی انسان سڑی سی، سارا وجود صحیح سالے میں مگر چہرہ نال کوئی نہیں تا انسان ساری کائنات موجود ہوئے
مگر جب تک محمد الرسول اللہ دا تقدس نہیں آئے گا کائنات دی پہچان ہی نہیں ہو سکتی اور مالک رحمان دی پہچان بھی نہیں ہو سکتی۔ ساری کائنات دا چہرہ اور دی بادشاہ بنایا ہے اللہ پاک نے تو وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اس دے اتے اتنے دلائل ہیں، اتنا انبار ہے کہ میری طاقت نہیں بیان کرتی۔ اور پھر قانون ہے کہ جس طرح انسان چہرے تو سنجاپیا جاندہ ہے، پہچان کیتی جاندی ہے، دنیا دے اندر ہی کائنات دا منہ ملاز چلدا ہے۔ میاں مینوں تیرا منہ ہے، تیرے سائیاں دا منہ ہے، تیرا آکھیا جاندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پوری کائنات دے 14 طبق دے ایک ایک ذرے تے گوشے نو محمد کریم دی نبوت اور رسالت دے چہرہ دی بادشاہ بنا کے اللہ پاک فرماندے پوری کائنات دے اندر جتنا قدر بھی تقدس موجود ہے او اس دی بادشاہ دے چہرے دی وجہ تو ہے۔ محمد الرسول اللہ دی نبوت دے تقدسات تے تجلیات و کمالات دے پیش نظر ہے۔ اگر محمد کریم دنیا چ نہ ہوئے تو کائنات دے اندر رونق پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے نبوت محمد الرسول اللہ دا ہونا لازمی۔ اور اس دی شہادت تے گواہی اللہ دے قرآن نے بھی دتی، تورات و انجیل نے بھی دتی، تاریخ جہان نے بھی دتی، ایک ایک ذرہ تے گوشہ کائنات دا شاہد عدل ہے کہ جب تک انسان نو اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال اے تقدس معاب، عزت معاب، عفت معاب، عصمت معاب، الفت معاب، حسبت معاب، حسبت معاب، نسبت معاب تعلق پیدا نہیں ہو جاندہ، انہیں سمجھے کہ میں نہ کائنات نو پہچانے آئے نہ کائنات دے مالک نو پہچانے۔ مگر پہچان اپنی اپنی ایک او پہچان ہی ہے جڑی میں ہوں کراونی۔ اللہ پاک صحیح بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ملے اللہ پاک دی طرفوں بے نظیر تے بے مثال ملے، اے تصور اور یقین کرن دے بعد کوئی شخص اس کائنات وچ خدا دا باغی نہیں رہ سکتا۔ بغاوت اس وقت پھیل دیے جدو محمد الرسول اللہ دی عزت تے شوکت دا صحیح اندازہ نہ لگایا جائے۔ انسان ہون دی حیثیت نال کوئی انسان بھی اس نقطے کو غافل نہیں رہ سکتا کہ جس چہرے اور وجود دی وجہ تو میری انسانیت قائم ہے، کدے اس چہرہ اور وجود نو اپنے دل دی محبت تو بھلا نہیں سکتا۔ وہ شخص ہی غفلت برتدا ہے جس نو خیال ہوئے کہ کوئی بات نہیں، میرا سارا وجود ہوئے پیا تے باقی چہرہ نہ ہوئے تاں بھی گزر جائے گی، گزرتے جائے گی، مگر کدے وہ انسان کہلاون دا مستحق نہیں ہوئے گا جب تک کہ وہ دے وجود نال چہرہ مقدس نہ بنا دیتا جائے۔ اور تد پیدا ہوندا ہے جے محمد کریم دی اس مقام تقدس دا دل دے اندر اتنا یقین پیدا کرے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ ہی مل جائے، دے باوجود جو کچھ نصیب ہویا ہے محمد الرسول اللہ نو وہ لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، بے نظیر بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ ایک ایک پوائنٹ تے گوشہ دیکھو اللہ پاک کتنا قدر فرماتے کہ کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس نو تعلق میرے محمد الرسول اللہ نال کسے نہ کسے طریقے نال موجود نہ ہو۔ کوئی کائنات دا ذرہ چاہے وہ پہلے پیدا ہویا ہے چاہے بعد وچ آنا ہے، اس دا وجود ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس دا تعلق محمد الرسول اللہ دے وجود نال نہ پیدا ہو جائے۔ کمال نہیں؟ سب تو آخر وچ آن والا پیغمبر
اس دی شان اور تزو کے احتشام دا اتنی جلالیت ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لا کے قیامت تک آنے والے آخری فرد انسانی نو جب تک محمد الرسول اللہ نال تعلق پیدا نہیں ہوندا اللہ پاک انہاں دا وجود بھی ظاہر نہیں کرتا. اندازہ لگاؤ ما ارسلناک الا رحمۃ آخو عالمین. ما ارسلناک الا کافۃ للناس. ہر چیز دے دو پوائنٹ ہوندے دو پاسے ہوندے. اللہ رب العزت نے وجود محمد رسول اللہ دے بھی دو گوشے بنائے. اے میرے پاک پیغمبر آپ تو پہلی مخلوق نال بھی تیرا تعلق ہے، آپ تو بعد آون والی مخلوق نال بھی تیرا تعلق ہے. ہور مقام کسے پیغمبر نو نصیب کوئی نہیں ہویا. کنے آپ تو بعد وچ آون والی مخلوق نال کیا تعلق ہے تینوں؟ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ تو پہلے گزرن والی مخلوق نال کیا تعلق ہے تانوں؟ ما ارسلناک الا کافۃ للناس. آپ تو پہلے یا پچھلی مخلوق انسانی دا کوئی فرد ایسا نہیں جس دے نال آ جناب دی نبوت وجود نو تعلق نہ موجود ہوئے. کنے جڑے بیت اللہ وچ تانوں پیدا کیتا ہے، مکے چ پیدا ہوئے نا آپ، جڑے بیت اللہ دے شہر وچ تانوں پیدا کیتا ہے میرے پاک پیغمبر، سارے مکان جتنے دنیا تے موجود ہیں سارے مکاناں دے ادھ وچ یہ مکان یا جڑا میرا کوٹھا مشہور ہے بیت اللہ. جدوں زمین نو کچھ کے لائے آؤ، جڑے پاسو زمین دی ونڈ پھاولی کرو، مقدار کچھ کے لائے آؤ، بیت اللہ دا کوٹھا ہر پاسوں ادھ وچ، ہر پاسوں. تینوں تائی میں اسے شہر چ پیدا کیتا ہے جویں سارے مکاناں دے ادھ وچ میرا مکان ہے، انہیں سارے مکیناں دے ادھ وچ محمد جوان ہے. کئی سمجھ آندی پئی نے اگاں آسی. ایک تو مصیبت ہے مضمون آ ویندے ذہن چ اوکھے، اگے تساں سنے ہوئے کوئی نہیں ہوندے. مینوں آپ اپنی تقریر تے شک پا ویندا پتہ نہیں میں سچ بیٹھا نہ کہ غلط. غلطی کڈھی ہے اج ایتھوں بھولن لگا. اللہ اے میرا پاک پیغمبر
جویں زمین دے ادھ والی زمین بیت اللہ، انہیں مکینہ دے ادھ والا مکین محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو گھن کے قیامت تڑی آون والی چھوٹی بڑی مخلوقات انسانی دا ایک ایک فرد نو تعلق ہے بیت اللہ دے نال، ہے کہ نہیں؟ بولو، آدم علیہ السلام نو تعلق اگا قیامت تڑی آون والی ساری اولاد آدم نو تعلق، جنہیں بیت اللہ نال ہر کسے نو تعلق ہے، انہیں وجود محمد رسول اللہ نال ہر انسان